یہ اصول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں ٹوٹ جاتا ہے، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا آغاز صرف ان کی پیدائش پہ نہیں ہوتا ہے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا آغاز جس وقت سے یہ کائنات بنی اس وقت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا آغاز ہوتا ہے، اور اختتام ان کی وفات پہ نہیں ہوتا بلکہ ان کی وفات کے بعد قیامت کے قائم ہونے، میدان حشر کے قائم ہونے، اور یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا شفاعت کرنا اور جنت میں چلے جانے تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا تذکرہ ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا آغاز جس وقت سے یہ کائنات بنی اس وقت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا آغاز ہوتا ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا نہیں ہوئے تھے اس وقت سے یہ کہا جاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ اگر پیدا نہیں کرنا چاہتے تو اس کائنات کو پیدا نہ کرتے۔ اسی لیے حدیث قدسی میں آتا ہے لولا لما خلقت الافلاک، اگر مجھے آسمان و زمین کو پیدا کرنا نہ ہوتا، ندی نالے کو پیدا کرنا نہ ہوتا، جنت جہنم کو پیدا کرنا نہ ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا نہ کرتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے صدقے اس کائنات کا وجود، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے صدقے اس کائنات کا وجود ہے۔ اسی لیے حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام اس دنیا میں آئے تو ان سے جو غلطی، ان سے جو خطا سرزد ہوئی تھی، 350 سال تک حضرت آدم علیہ السلام 1-2 سال نہیں 350 سال تک اللہ رب العزت کی بارگاہ میں گراتے رہے کہ اللہ تو مجھے معاف کر دے، مجھ سے جو غلطی ہوئی اللہ تو مجھے معاف کر دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو معاف نہیں کیا، لیکن ایک مرتبہ اچانک ان کی زبان سے نکلا کہ اللہ تو مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے بدلے تو مجھے معاف کر دے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی معافی کو قبول کر لیا۔ تبارک و تعالیٰ سب کچھ جانتے ہوئے حضرت آدم علیہ السلام سے پوچھ رہے کہ آدم جاؤ، میں نے تجھے معاف کیا، لیکن ذرا یہ تو بتا مجھے اس نام کے متعلق کیسے بتا۔ وہ حضرت آدم علیہ السلام نے جواب دیا کہ اللہ جب میں مٹی اور پانی کے درمیان میں تھا، مٹی اور پانی کے درمیان میں، اللہ میں تیرے پاس تھا عالم ارواح میں، جب مٹی اور پانی کے درمیان میں تھا، جب تو نے میرے وجود میں روح بخشی تو میں نے سر اٹھایا اور عرش کے پائے پہ لکھا دیکھا پایا کہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ سوچو کتنا اونچا مقام ہے کہ ابھی تو حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش ہو رہی ہے اور اپنی آنکھ سے دیکھ رہے کہ عرش کے پائے پہ لکھا ہوا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول، کہ نبی کی سیرت کا آغاز ان کی پیدائش سے نہیں، پیدائش سے پہلے جس دن سے اس کائنات کا آغاز ہوا تھا اسی دن سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا آغاز۔ اسی لیے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے نبی مجھے آپ یہ بتلائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب تخلیق کائنات یعنی آسمان و زمین کو پیدا کیا، روح و قلم کو پیدا کیا، کرسی کو پیدا کیا، ان سب میں سب سے پہلے کس چیز کو پیدا کیا؟ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ ساری کائنات کی پیدائش سے پہلے جس چیز کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدا کیا وہ تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور۔ آپ سوچو کہ کائنات کی پیدائش سے پہلے ہمارے نبی کا مقام کتنا اونچا ہے کہ کائنات کی پیدائش سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو کا مقام اتنا اونچا مقام ہے، لیکن اس کے باوجود ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا جانتے ہیں؟ کیسے جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے پیدا ہوئے، کس دن پیدا ہوئے، کس سال پیدا ہوئے؟ دنیا میں جتنے مذاہب ہیں سارے مذاہب کے جو رہنما ہیں، سارے مذاہب والے اس کو ماننے والے اس کو جانتے ہیں، لیکن ہماری امت مسلمہ کی غفلت یہ ہے کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہاں تک نہیں جانتے کہ ان کا پورا نام کیا ہے، ان کے والد کا نام کیا ہے، ان کی والدہ کا نام کیا ہے، ان کے دادا کا نام کیا ہے، ان کے پردادا کا نام کیا ہے، ان کے بیٹے کتنے تھے، ان کی بیٹیاں کتنی تھی۔ یہ ہماری غفلت اتنی ہے کہ ہم نہیں جانتے۔ میرے دوستو، پہلی بات تو یہ ہے کہ آج اتنا بڑا دن ہے، لیکن اس کے باوجود ہم دیکھیں کہ پہلی بات تو ہم بیان میں ہی نہیں آئے۔
پہلی بات تو ہے کہ بیان میں آتے ہی نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہاں بیان میں بیٹھنے کی توفیق نصیب فرمائی. یہ اللہ کا بہت بڑا کرم ہے. ہم یہاں پر ایسے ہی جمع نہیں ہوئے، نبی کی محبت میں جمع ہوئے. نبی کی محبت میں ہم جمع ہوئے. تو نبی کی محبت میں جمع ہونا یہ بھی اللہ کا ایک کرم ہے. تو ہم بیان میں بیٹھیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ کتنا اونچا درجہ. میرے دوست، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے پیدا کیا. اب جب وہ نور حضرت آدم علیہ السلام کی پشت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ڈالا تو روایت میں آتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی پیشانی ایسے چمکتی تھی جیسے 14ویں رات کا چاند چمکتا ہے. حضرت آدم علیہ السلام سے جب حضرت حوا علیہ السلام کے پیٹ میں منتقل ہوا تو وہ ساری برکتیں جو حضرت آدم علیہ السلام کے پاس تھی حضرت حوا علیہ السلام میں منتقل. مختصر یہ کہ سال گزرتے گئے، نبی آتے گئے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے تک جتنے بھی نبی آئے سارے نبیوں کی زبانی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہوتا ہے. حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ، حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ. قرآن میں آتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ربنا وابعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا مانگ رہے کہ اللہ کوئی ایک ایسا نبی پیدا کرنا جو اس امت میں سے ہو اور وہ ہدایت کے لیے، ہدایت سب کے لیے عام ہو. نبیوں کی زبانی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہوتا رہا، کتابوں میں تذکرہ ہوتا رہا، تورات میں تذکرہ ہوتا رہا. یہاں تک کہ حضرت کعب بن احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جو تورات کے بہت بڑے عالم تھے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے متعلق، ان کی پیشن گوئیوں کے متعلق جتنی بھی نشانیاں تھیں وہ ساری کی ساری تورات میں تھی. مولدہ بمکہ وہجرتہ الی یثرب وملکہ بالشام، یعنی وہ یہ کہہ رہے کہ پیدا ہوگے مکہ میں اور ہجرت کریں گے مدینہ کی طرف اور ان کی بادشاہت ہوگی شام تک. یہ ساری کی ساری نشانیاں حضرت کعب بن احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں تورات کے پہلے سے موجود. تو نبیوں کی زبان پر تذکرہ اور آسمانی کتابوں میں تذکرہ. کہا تک کہ انجیل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہوتا رہا. اسی لیے جس کو قرآن نے کہا وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي اسْمُهُ أَحْمَدُ. کیا ہے احمد؟ یہ تذکرہ پورا قرآن کریم کے اندر موجود ہے. یعنی وہ یہ کہہ رہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نبی ہوں، سچا نبی ہوں، اور میں تورات اور انجیل کی تصدیق کرتا ہوں، اور میں ایک آنے والے نبی اس کی تصدیق کرتا ہوں اور اس کا نام ہوگا احمد یعنی محمد. نبیوں کی زبان پر تذکرہ ہوتا رہا، آسمان میں تھے تب تذکرہ ہوتا رہا، یہاں تک کہ کتابوں میں تذکرہ ہوتا رہا. اور وہ نور حضرت آدم علیہ السلام سے منتقل ہوتے 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 نسل در نسل حضرت ہاشم کی پشت میں گیا. جب حضرت ہاشم کی پشت میں وہ نور چلا گیا تو کتابوں میں لکھا ہے کہ ان کی پیشانی ایسے چمکتی تھی کہ قریش کے لوگ حضرت ہاشم کے ہاتھ پکڑ کر اور ان کو بوسہ لیا کرتے تھے. اور یہاں تک کہ روم کے جو بادشاہ تھے اس نے اپنی بیٹی کو حضرت ہاشم کے نکاح میں اس لیے دینے کا تقاضا کیا کہ وہ یہ جانتے تھے کہ یہ وہ ہے کہ جس کی پشت میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نور ہے، تو وہ نور روم کی طرف منتقل ہو جائے. اس وجہ سے وہ ان کی طرف ان کی بیٹی کا نکاح کرانا چاہتے تھے. تو مسلمانوں کو چاہیے کہ کم از کم ہم صرف اتنا جان لیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد عبداللہ، ان کے دادا عبد المطلب اور ان کے پردادا ہاشم تک کا جو سلسلہ نسب ہے، تو وہ اس وقت کیا کیا برکات ہوئی تھی اور اس وقت کیا کیا واقعے پیش آئے تھے. کم از کم مسلمانوں کو چاہیے کہ 4 سلسلے کے متعلق ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ان کی کیا قصے ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور ان میں تھا تو ان کے ساتھ کیا کیا برکتیں پیش آئی. ہمیں 4 چیزوں کے متعلق جاننا. انشاءاللہ ہم بیان میں بیٹھے ہیں تو ہم یہ جانیں کہ ہاشم کون تھے، ان کا کتنا بڑا رتبہ تھا، اور وہ نور حضرت ہاشم سے منتقل ہوتے ہوئے حضرت عبد المطلب میں آیا.
جب حضرت عبد المطلب میں یہ نور آیا تو ساری برکاتیں ان میں ٹرانسفر ہو گئی. تو کتابوں میں لکھا ہے کہ زمزم کا وہ کنواں کہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے کی برکت، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑی رگڑنے سے جو زمزم کا چشمہ نکلا تھا، وہ ایک زمانے کے بعد وہ مفقود ہو گیا تھا، یعنی وہ گم ہو گیا تھا. تو حضرت عبد المطلب میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور منتقل ہوا تو روایت میں لکھا ہے کہ ایک لمبا قصہ ہے جس کا مختصر یہ ہے کہ حضرت عبد المطلب نے اپنے بچوں کو کہا، اپنے بیٹوں کو کہا کہ فلاں جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اشارہ کیا ہے، فلاں جگہ زمزم کا کنواں موجود ہے، آؤ ہم سب مل کر وہاں جا کر کھدائی کرتے ہیں. جب وہاں گئے تو زمزم کا کنواں مل گیا اور حضرت عبد المطلب کے زمانے میں ملا. تو علماء نے لکھا ہے کہ اس وجہ سے ملا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی برکت کی وجہ سے. ابھی تو پیدا بھی نہیں ہوئی، پیدا ہونے سے پہلے اتنی برکت ہے کہ زمزم کا کنواں مل رہا ہے. یہاں تک کہ کعبۃ اللہ کو منہدم کرنے کے لیے ابراہا جو صنعاء سے آیا تھا، تو روایت میں لکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے 50 یا 55 دن پہلے وہ نکلا تھا. اور جب وہ کعبۃ اللہ کے قریب پہنچا تو حضرت عبد المطلب کی دعا کی برکت سے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنے کی برکت سے وہ سارا کا سارا لشکر وہیں پہ منہدم ہو گیا. اور چھوٹے چھوٹے ابابیل پرندے انہوں نے اس پورے کے پورے لشکر کو شکست دے دی، جس کا تذکرہ قرآن میں ہے. الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل. تو ابابیل یہ پرندوں کا نام ہے، انہوں نے سارے لشکر کو شکست دی. تو وہ نور حضرت عبد المطلب میں تھا، تو ان سے یہ ساری برکتیں ظاہر ہو رہی تھی. اور وہ نور جب حضرت عبداللہ میں منتقل ہوا تو روایت میں آتا کہ وہ ان کا چہرہ بھی ایسا چمکتا تھا کہ اس وقت کے بڑے بڑے پادری یعنی ورقہ ابن نوفل جو عیسائی عالم تھا، اس کی بہن ام کتاب، اس نے حضرت عبداللہ کا پیشانی میں وہ نور دیکھا تو انہوں نے نکاح کی خواہش پیش کی، تو عبداللہ نے منع کر دیا، تو زنا کی خواہش پیش کی، پھر بھی انہوں نے بچا. ایک یہودی عورت اس نے بھی جب وہ نور دیکھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نکاح کا پیغام بھیجا. جب نکاح کے لیے منع کیا تو اس نے کہا کہ میں تم سے 100 اونٹ پیش کرتی ہوں، آپ مجھ سے نکاح کر دیں. وہ چاہتی یہ تھی کہ جو نور نبوت حضرت عبداللہ میں ہے وہ اس میں منتقل ہو جائے، تو وہ جو نبوت کا سلسلہ ہے وہ یہودیوں کی طرف منتقل ہو جائے اس وجہ سے. لیکن انہوں نے منع کر دیا. جب 100 اونٹ کی بات بھی منع کیا تو انہوں نے زنا کی پیشکش کی، پھر بھی حضرت عبداللہ نے اپنے آپ کو بچا لیا. یہاں تک کہ حضرت آمینہ سے حضرت عبداللہ کا نکاح ہو گیا. جب وہ نکاح ہو گیا تو ساری کی ساری برکتیں آمینہ میں منتقل ہو گئی. کتابوں میں لکھا ہے کہ جب حضرت آمینہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور پہنچا، پیٹ میں تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، تو مکہ کی پتھریلی زمین جو نوکیلی ہوتی تھی وہ روئی کے گالوں کی طرح ہو گئی. اور جب حضرت آمینہ کنویں کی طرف پانی بھرنے کے لیے جایا کرتی تھی تو کنویں کا پانی خود بخود اوپر آ جاتا. تو لوگ جتنی بھی عورتیں وہاں پہ پانی بھرنے کے لیے جایا کرتی تھی وہ حضرت آمینہ سے درخواست کرتی کہ جب تک ہم پانی بھر لیں آپ یہیں پہ کھڑی رہیں تاکہ ہمارے لیے پانی لینے میں آسانی ہو جائے. تو اتنی برکتیں تھی کہ خود بخود پانی اوپر آ جاتا. کہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت آمینہ کے پیٹ میں تھے تو حمل کی جو تکلیف ہوتی ہے وہ نہیں ہوتی تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت کی وجہ سے حمل کی تکلیف نہیں ہوتی تھی. اور حضرت آمینہ کے بطن سے، ان کے پیٹ سے ایک ایسی عجیب خوشبو آیا کرتی تھی کہ سارے کے سارے مکہ میں یہ بات پھیل گئی تھی کہ پتہ نہیں عبد المطلب کی بہو کون سی خوشبو لگاتی ہے، کتنی اچھی خوشبو آتی ہے. تو حضرت عبد المطلب نے بھی اس بات کو محسوس کیا تو اپنی بیوی سے کہا کہ سارے گاؤں والے، مکہ والے، شہر والے یہ باتیں بنا رہی کہ عبد المطلب کی بہو اس حالت میں بھی خوشبو لگاتی ہے، تو آپ ان سے ذرا کہیں کہ اس حالت میں خوشبو نہ لگے. تو حضرت عبد المطلب نے اپنی بیوی کو کہا تو بیوی نے کہا کہ آمینہ کا جلال ہی ایسا ہے کہ مجھ سے ان سے پوچھنے کی ہمت نہیں ہو. ایک دن حضرت عبد المطلب نے خود ان کو بلایا اور کہا کہ بیٹی آپ یہ خوشبو نہ لگایا کریں. وہ کہتی ہے کہ اللہ کی قسم میں کبھی بازار کی طرف نہیں گئی کہ یہ خوشبو لے خرید کر لاؤ، میں کبھی بازار کی طرف نہیں گئی. لیکن جس وقت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیٹ میں آئے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی ایسی برکتیں میرے ساتھ وجود پذیر پائی ہے کہ میں راستے کی طرف چلتی ہوں تو کنکریاں چوبتی نہیں ہے بلکہ وہ روئی کے گالے کی طرح ہو جاتی ہے. میں جب چاند کی طرف دیکھتی ہوں تو مجھے روشنی دیتا ہے، میں درخت کی طرف دیکھتی ہوں تو مجھے وہ سایہ دیتا ہے. یہاں تک کہ اگر میں کسی چیز کی طرف دھوپ نہیں دیتے
حضرت आमिना कहती है कि अगर मैं किसी चीज की तरफ थूक भी देती हूँ तो वो जमीन भी खुशबूदार हो जाया करती है। अल्लाह की कसम कभी भी कोई परफ्यूम खरीदने के लिए नहीं है, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पेट में थे, उस बरकत की वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने खुशबू की खिलाके। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 12 रबीउल अव्वल पीर के दिन सुबह सादिक के वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई। रिवायत में आता है कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए तो मक़तूअ सुर्रा यानी कटी हुई नाफ, आमतौर पर जब नॉर्मल बच्चा पैदा होता है तो उसकी नाफ के साथ वो पूरा पाइप जो होता है वो जुड़ा हुआ होता है, लेकिन यहाँ पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कटी हुई नाफ के साथ पैदा हुए और मख्तून खतना किए हुए पैदा हुए। हमारे यहाँ बच्चा पैदा होता है तो खतना करनी पड़ती है, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने इतना पाकीज़ा बच्चा पैदा किया कि लिखा है कि गलाज़त नापाकी नाम की कोई चीज नहीं। शिफा बिनते असद हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ की वालिदा इस कमरे में थी, तो अचानक कमरे की छत फटी और एक बादल कमरे में आया और एक रोशनी फैल गई और अंदर से आवाज आई तो वो मशारिक़ल अर्द व मगारिबिहा, इस बच्चे को मशरिक से लेकर मगरिब तक तवाफ कराओ, यानी सारी बातें इस बच्चे को दिखा। और रिवायत में लिखा है कि वो आतिश जो एक आग थी फारस में जल रही थी, ऊंट वगैरह की लकड़ी से 1000 साल से उसको जलाया गया था, वो बुझ गई। शिरवा उसके महल के 14 मीनारे टूट के गिर पड़े। वो सोच में पड़ गया कि अचानक ये क्या हो गया, तो उसने पादरी को बुलाया और कहा कि जरा इसकी जांच पड़ताल करके क्या हो रहा है। तो उसने अपने मामू अब्दुल मसीह उसको कहा कि जरा देख। उसने कहा कि मुझे समझ में नहीं आ रहा। तो उसने हीरा का बादशाह सती उसको कहा, उसके पास गए कि मुझे बता कि इस तरह का वाकया पेश आया है। जब वो वहां गए तो वो हालत नज़ा में मरने के बिल्कुल करीब था। वो आते ही समझ गया कि वो किस लिए आया है। तो उसने कहा कि जाओ अपने बादशाह को जाके कह देना कि शाम अब्दुल मसीह का नहीं रहेगा और ईरान हर जगह मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती की तबलीग होगी। तो इससे ये पता चलता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश बहुत ही मुबारक पैदाइश थी। और हजरत अब्दुल मुत्तलिब एक तरफ काबतुल्लाह का गिलाफ पकड़कर दुआ मांग रहे थे कि अल्लाह मेरा अब्दुल्ला इस दुनिया से चला गया है, उसका नाम लेने वाला कोई नहीं है, अल्लाह तो मुझे एक बेटा अता फरमा। वो क्या जान रहे थे कि वो ये समझ रहे थे कि अब्दुल्ला की निशानी मिट जाएगी, लेकिन अब्दुल मुत्तलिब को क्या मालूम था कि आने वाली हस्ती वो हस्ती है कि जिसकी निशानी मिटेगी नहीं बल्कि पूरी दुनिया में उसके नाम का बुलबुला होगा, उसके नाम का चर्चा होगा। तो मेरे दोस्तों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम और उनकी पैदाइश और उनकी सीरत हमारे लिए कितनी बाबरकत है। तो अगर हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों को मानेंगे, उनके कहे के मुताबिक जिंदगी गुजारेंगे, तो अल्लाह तबारक व तआला आखिरत में भी हमारा फायदा करेगा। और जब वो पैदा हुए थे तो अबू लहब उनके पास एक बांदी जिसका नाम है सौबिया, वो जाकर कहने लगी कि तुम्हारे यहाँ एक तुम्हारे भाई के यहाँ एक बच्चा पैदा हुआ। तो उसने कहा कि सौबिया को जा तू आजाद। तो किताबों में लिखा है कि जिस उंगली से उसने कहा था कि जा तू आजाद है, तो उस उंगली के बराबर उसको पानी पिला दिया जाता है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश की खुशी में अबू लहब को जहन्नम में एक तखफीफ मिल जाती है, एक आसानी मिल जाती है। तो आप सोचो कि हम वो काम करेंगे कि जिससे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुश होते हैं, तो दुनिया और आखिरत में हमारा कितना फायदा हो। ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله.